بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے زمانے میں ایران کے مغربی حصے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام ہرن تھا۔ باوجود یہ کہ اس نے 50 شادیاں کی، کسی بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ بادشاہ ہر وقت مغموم میں رہنے لگا تو امراء وزراء نے سمجھایا یہ خدا کی مرضی ہے، جسے چاہا دیا، جسے چاہا نہ دیا۔ اس میں رنج و غم کی بجائے دعا کرنی چاہیے۔ جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا یہ آرزو پوری نہیں ہوگی۔ ملکہ ہرن کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی، چنانچہ اس نے فقراء اور درویشوں کے پاس جانا شروع کر دیا اور خود بھی بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑاتا اور سجدہ کرتا رہا۔ ایک روز اسی پریشانی میں سویا تو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے۔ کہا کہ صبح کو اٹھ کر باغ میں جانا اور ایک انار کھا لینا، انشاءاللہ تمہارا گھر اولاد سے روشن ہو جائے گا۔ صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو عبادت الہی سے فارغ ہو کر باغ میں آیا اور ایک انار توڑ کر کھایا۔ خدا کی قدرت کاملہ سے اس کی مراد پوری ہوئی۔ ملک ہرن شاہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایک بیوی ملکہ فیروز کے ہاں اولاد کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی۔ بادشاہ نے منحوس سمجھ کر اسے دوسری بیویوں سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو یہ ارادہ ہوا کہ اس کو طلاق دے کر نکال دیا جائے، لیکن وزیر نے سمجھایا کہ آپ جلدی نہ کیجیے، اس غریب کا کیا قصور ہے؟ آپ کے محل میں 50 عورتیں تھیں لیکن کسی سے بھی کوئی خوشخبری سننے میں نہیں آئی۔ اب خدا نے فضل کیا ہے تو آپ کو کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کا دل دکھے اور وہ بد دعا کرے۔ خدا کے ہاں سب کی سنی جاتی ہے، معلوم نہیں آئندہ کیا ہو۔ یہ سن کر بادشاہ خوف الہی سے کانپ گیا، لیکن پھر بھی ایک دور دراز علاقے میں جہاں بادشاہ کا بھتیجا حکمران تھا، ملکہ فیروز کو بھیج دیا۔ ایک دن گن کر مدت خوشی پوری ہوئی اور ہر ایک بیوی کے بطن سے لڑکا پیدا ہوا۔ بادشاہ کے بھتیجے نے بھی اطلاع بھیجی کہ ملکہ فیروز کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ نے بہت کچھ مال و زر خیرات کیا۔ ہفتوں تک جشن منایا جاتا رہا۔ بادشاہ نے اپنے بھتیجے کو کہا کہ لڑکے کا نام خداداد رکھو اور ابھی سے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو۔ جب لڑکا بڑا ہو جائے گا تو بلا لوں گا۔ چنانچہ باپ کی زیر نگرانی 49 لڑکے اور چچا زاد بھائی کے زیر نگرانی خداداد خوبصورت جوان بن گیا۔ بھائی کی توجہ اور ماں کی کوششوں سے اس کی تعلیم و تربیت اتنی اچھی ہوئی کہ بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ خصوصاً فنون جنگ میں تو خداداد صلاحیت رکھتا تھا۔ اسی زمانے میں اتفاقاً بادشاہ کے ملک پر ایک دشمن نے حملہ کر دیا۔ بڑے زور و شور سے لڑائی ہو رہی تھی کہ یہ اطلاع خداداد تک پہنچی۔ اس نے ماں اور بڑے بھائی سے اجازت چاہی کہ اس وقت باپ کی خدمت کرنا عین سعادت ہے۔ ماں نے تو اجازت دے دی، لیکن بھائی نے جو خداداد سے بڑی محبت کرتا تھا منع کر دیا کہ جب ان کو ہی تمہاری ضرورت نہیں تو تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن خداداد کا دل نہ مانا اور ایک روز شکار کے بہانے گھر سے نکل کر اپنے باپ کی سلطنت میں جا پہنچا۔ رات کو ایک کارواں سرائے میں قیام کیا۔ صبح کو دربار شاہی میں جا کر آداب بجا لایا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ اس کے حسن و جمال اور ادب و قاعدہ کو دیکھ کر متحیر ہوا اور بڑے اخلاق سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ میں ایک عراقی امیر کا لڑکا ہوں، کچھ روز سے آپ کے زیر سایہ پڑا ہوا ہوں۔ شکار کا مشغلہ ہے۔ آج کل اس ملک پر دشمن کا نرغہ ہے، یعنی کہ دشمنوں نے حملہ کیا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی خدمت کا موقع دیا جائے تاکہ حق نمک ادا کر سکوں۔ بادشاہ اس کی گفتگو سن کر بہت خوش ہوا اور فوج کے ایک دستے کا افسر مقرر کر دیا۔ خداداد فوج میں شریک ہو کر محاذ جنگ پر پہنچا۔ ملک ہرن بھی بذات خود، یعنی کہ بادشاہ جو تھا وہ بذات خود جنگی صورتحال کو دیکھنے آیا تھا۔ ایک روز مارکہ جنگ میں اس نے خداداد کی بہادری دیکھی تو حیران رہ گیا۔ چند ہی دنوں میں اس نئے افسر کے
تابڑتوڑ حملوں نے دشمن کو فرار پر مجبور کر دیا اور بادشاہ کی فوج فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس آئی۔ سپہ سالار نے خداداد کی تعریف کی کہ دراصل اس فتح کا سہرا ہمارے اس نوجوان افسر کے سر ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور فوج میں بڑے عہدے پر اس کو فائز کیا۔ قضاء الہی چند ہی مہینے بعد سپہ سالار کا انتقال ہو گیا۔ ملک ہرن خداداد کی قابلیت اور بہادری سے پہلے ہی بہت متاثر تھے۔ اس کو سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ہوشیاری دوسرے شہزادوں کو بہت ناگوار گزری کہ ایک اجنبی غیر ملکی کو سپہ سالار مقرر کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے تو یہ ارادہ کیا کہ خداداد کو کسی بہانے سے جنگل میں لے جا کر قتل کر دیا جائے، لیکن اس صورت میں بادشاہ کی جواب طلبی کا خطرہ تھا اور خداداد بھی ایسا تران والا نہ تھا جو آسانی سے نگلا جا سکتا۔ تمام شہزادے اس کی جرأت اور ہوشیاری میدان جنگ میں دیکھ چکے تھے۔ آخر بہت غور و خوض کے بعد یہ طے پایا کہ یہاں سے شکار کے بہانے چند روز کے لیے چلو اور پھر واپس نہ آنا۔ بادشاہ پریشان ہو کر سپہ سالار سے جواب طلب کرے گا، کیونکہ آج کل ہم اسی کی تحویل میں ہیں۔ جب ہم غائب ہوں گے اور سپہ سالار جواب نہ دے پائے گا اور نکال دیا جائے گا، اس کے بعد جب کوئی نتیجہ برآمد ہو چکے گا تو ہم سب اسی بہانے واپس آ جائیں گے۔ تجویز مکمل ہو گئی اور 49 بھائی خداداد کے پاس آئے اور شکار کے لیے جانے کی اجازت چاہی۔ خداداد نے کہا کہ ضرور جائیے، لیکن جلد واپسی کی کوشش کیجیے گا، ورنہ بادشاہ کو پریشانی ہوگی۔ سب نے وعدہ کیا اور شکار کے لیے روانہ ہو گئے۔ 3-4 روز گزر گئے، لیکن شہزادوں کا کوئی پتہ نہ چلا۔ بادشاہ نے خداداد کو بلایا اور پوچھا کہ شہزادوں کی کوئی اطلاع نہیں آئی، اس کا کیا سبب ہے؟ تم نے ایسی غفلت اور لاپرواہی کیوں برتی؟ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ شہزادے جوان اور صاحب علم و عقل ہیں، تنہا نہیں، ماشاءاللہ سارے بھائی ایک ساتھ گئے ہیں۔ بظاہر کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن تعمیل ارشاد کے لیے میں خود جاتا ہوں۔ اگر میں واپس نہ آیا تو سمجھ لیجیے گا یہ گمشدگی مجھے آپ کی نظروں سے گرانے کے لیے ہے، ورنہ 1 برابر کے بھائی راہ نہیں بول سکتے اور نہ ہی سب دشمنوں میں کھر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اور بغیر انتظار کیے خداداد شہزادوں کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ کئی روز تک وہ شہزادوں کی تلاش میں سرگراں شہر و دیہات میں پھرا، لیکن ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ایک روز وہ ایسے جنگل سے گزر رہا تھا جہاں کسی بہت پرانے شکستہ و برباد شہر کے نشانات اب تک موجود تھے، اور لوگ اس مقام کو غول بیابانی کا مسکن سمجھتے تھے۔ گھنے درختوں کی چھاؤں میں ایک قابل استعمال مکان دیکھ کر خداداد اس سمت چلا۔ جب قریب پہنچا تو اوپر کی کھڑکی میں ایک نہایت خوبصورت جوان عورت کھڑی نظر آئی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا رنج و الم سے نیم جان ہو رہی ہے۔ جو ہی اس کی نظر خداداد پر پڑی، اس نے پکار کر کہا، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ یہاں ایک توصیفت آدمی خورزنگی رہتا ہے اور عنقریب آنے والا ہے۔ شہزادے نے کہا، تم اس کے آنے کی فکر نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کس طرح آئی ہو، کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگی کہ میں قاہرہ کی رہنے والی ہوں، سفر کر رہی تھی، ملازموں سے میں اس توصیفت زنگی نے گرفتار کر لیا، ملازموں کو کھا گیا اور مجھے قید کر رکھا ہے، بس یہی میرا قصہ ہے، اور اب خدا کے واسطے تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ خداداد نے کہا، میں تمہیں اس مجبوری کی حالت میں چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اگر وہ آدم خور روز آتا ہے تو آنے دو۔ ابھی اتنی گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ شیطان نمازنگی گھوڑے پر سوار آ گیا اور غصے میں بکتا ہوا خداداد پر حملہ آور ہوا۔ شہزادہ اپنی چالاکی سے اس کے وار روکتا رہا، لیکن خود کوئی جوابی حملہ نہ کیا۔ اس میں شک نہیں کہ زنگی بہت ہی قوی ہیکل اور فنون جنگ سے آگاہ تھا، لیکن وہ اپنی قوت کے زور میں مسلسل حملے کرتا رہا، یہاں تک کہ خداداد نے محسوس کیا
کہ اب زنگی سست ہونے لگا ہے تو اس نے غیرت دلانی شروع کر دی کہ او نامرد، بس اتنا ہی زور اور قوت تھی۔ یہ سن کر زنگی مجنونانہ غصے میں تابڑ توڑ حملے کرنے کا لگا۔ غرض چند ساعت کی تھکاوٹ دینے والی لڑائی کے بعد زنگی آدم خور بالکل بے دم ہو گیا تو خدا داد نے اپنی تلوار بلند کی اور اس سے بیشتر کہ زنگی اپنے بچاؤ کی راہ نکال سکے، اس نے تلوار کا ایسا وار کیا جیسے بدنصیب کی گردن کٹ کر سر قدموں میں آ گرا۔ عورت نے اوپر سے خوشی کا نعرہ بلند کیا اور خدا کے حضور ادائے شکر کر کے سر جھکایا۔ پھر خدا داد کو اس نے بتایا کہ مکان کی چابی اس کے ہاتھ میں ہوگی، اب آپ اطمینان سے اندر آ جائیں۔ خدا داد نے کنجی نکال کر قفل کھولا اور مکان کے اندر آیا تو عورت دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی اور مسرت کے آنسو بہاتی رہی۔ بمشکل خدا داد نے اس کو اٹھایا اور تسلی دی کہ اب تم اطمینان رکھو، آئندہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی دوران اس نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی تو عورت سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگی یہ بھی مردود زنگی کے قیدی ہیں جنہیں مار کر کباب بنا کر کھایا کرتا تھا۔ خدا داد نے سب کو رہا کر دیا۔ ملک ہرن کے شہزادے بھی انہی قیدی میں موجود تھے۔ ان کو عزت کے ساتھ الگ کیا اور نہلا دھلا کر پوچھا آپ یہاں کیسے آ پھنسے؟ بادشاہ نے سارے ملک میں تلاش کر ڈالا، لگتا ہے آپ سب کسی فریب میں مبتلا ہو کر زنگی کی قید میں آئے ہو۔ خیر خدا کا شکر ہے میں نے آپ کو صحیح و سالم پا لیا، ورنہ بادشاہ کو کیا منہ دکھاتا، وہ شہزادوں کو کیسے رہائی کی خوشی تھی، لیکن خدا داد کی برتری کے احساس نے ان کے دل جلا کر کباب کر دیے۔ چونکہ شام ہو چکی تھی اس لیے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ ہوا۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر سب اطمینان سے لیٹ گئے تو خدا داد نے اس عورت سے مفصل حالات دریافت کیے۔ وہ عورت بولی کہ میری داستان مصیبت سن کر صرف رنج و غم ہی آپ کو ہوگا، لیکن چونکہ آپ اصرار کر رہے ہیں تو سنیے۔ میں دریا بار جزیرے کے بادشاہ کی لڑکی ہوں۔ میرے والد کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ بڑھاپے کے قریب تو وہ تقریباً مایوس ہو چکے تھے۔ ایک درویش کی دعاؤں کی بدولت ماں آشفتہ بخت پیدا ہوئی۔ میرے والد بہت خوش ہوئے اور بڑے جشن منائے گئے۔ جب میری عمر 5 برس ہوئی تو والد نے میری تعلیم کا انتظام اس طرح کیا جیسے عام بادشاہ اپنے لڑکوں کے لیے کرتے ہیں کہ میرے بعد وارث تخت و تاج وہی ہوگی۔ اسی زمانے میں والد ایک روز شکار کے لیے گئے۔ وہاں ایک ہرن پر انہوں نے تیر چلایا، وہ زخمی ہو کر بھاگا۔ والد نے اس کا تعاقب کیا اور خدا جانے کہاں سے کہاں نکل گئے۔ آگے چل کر ہرن گھنے جنگلوں میں گم ہو گیا۔ اب میرے والد بہت پریشان ہوئے کیونکہ راستہ معلوم نہ تھا اور رات سر پر آ چکی تھی۔ مجبوراً گھوڑے کی لگام پکڑ کر کسی مکان کی تلاش میں ایک سمت چلے۔ تھوڑی دور جا کر انہوں نے ایک روشنی دیکھی اور یہ خیال کر کے یہاں کوئی ضرور رہتا ہوگا، اسی طرف چلے۔ قریب جا کر ایک مکان نظر آیا جس میں ایک زنگی بیٹھا تھا۔ اس کے قریب ایک حسین عورت ایک چھوٹے بچے کو لیے ہوئے زاروں قطار رو رہی تھی۔ زنگی کے سامنے ایک ٹانگ انسان کی پڑی تھی، اس سے وہ گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر آگ سے سینک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے والد خوف سے کانپ گئے، لیکن انہوں نے بڑے ضبط سے کام لیا اور اس بے کس عورت کی حالت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ زنگی نے اس انسانی گوشت کے بھنے ہوئے چند ٹکڑے کھا کر عورت کی طرف توجہ دی اور اس کو اپنے ساتھ ہم بستری ہونے کے لیے مجبور کرنے لگا۔ والد نے جب اندازہ کر لیا کہ یا تو اس عورت کی عصمت تباہ ہو جائے گی یا اس کو قتل کر دیا جائے گا، انہوں نے خدا کا نام لے کر ایک ایسا تیر مارا جو زنگی کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ ایک ہیبت ناک چیخ کے ساتھ پیچھے کی طرف گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ جب تک والد اندر پہنچے زنگی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور وہ عورت حیران و پریشان چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے والد نے عورت کو اطمینان دلایا کہ اب تم کوئی فکر نہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کس طرح آئی۔ عورت نے میرے والد کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی کہ میں قریب کے چھوٹے سے جزیرے کے سرسنگ قبیلے کے سردار کی بیوی ہوں۔ یہ زنگی مدت سے مجھے حاصل کرنے کی فکر میں تھا،
ایک روز اتفاقاً میں اس کو مل گئی اور یہ مجھ کو زبردستی پکڑ لایا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کی بدولت میری عزت سلامت رہی۔ وہ رات میرے والد نے اس مکان میں گزاری اور صبح اس کو عورت کو لے کر تلاش بسیار کے بعد اپنے آدمیوں سے آ ملے۔ وہاں سے وہ اپنے محل میں آ گئے اور اس عورت کے رہنے سہنے کا بھی انتظام کر دیا۔ اس کا لڑکا بھی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میرے والد نے چاروں طرف اس کے شوہر کو تلاش کرایا، لیکن 8-10 سال گزرنے کے بعد اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد میرے والد نے اس عورت سے شادی کر لی، لیکن اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ میری شادی اس لڑکے سے کر دی جائے۔ میں نے اس کو منظور کر لیا، مگر والد نے یہ شرط لگا دی کہ پھر یہ لڑکا اور کوئی دوسری شادی نہیں کر سکے گا۔ لڑکے نے اس شرط کو اپنی ذلت سمجھا اور در پردہ میرے والد کا دشمن ہو گیا۔ مقدر نے یاوری کی وہ فوج کا افسر بن گیا۔ چنانچہ ایک روز موقع پا کر اس نے میرے والد کو قتل کر دیا اور فوج کی مدد سے ملک پر قبضہ کر لیا۔ وزیر نے خفیہ طور پر مجھے محل سے نکال کر چند قابل اعتماد ملازموں کے اور ایک خادمہ کے ساتھ قریب کے ایک بادشاہ کے پاس بھیج دیا جو میرے والد کے دوست تھے، لیکن قسمت کی گردش باقی تھی۔ میں جس جہاز پر سفر کر رہی تھی وہ طوفان کی زد میں آ کر تباہ ہو گیا۔ سب ساتھی غرق ہو گئے، لیکن میں دنیا کی مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے ایک تختے کے سہارے ایک کنارے پر جا لگی۔ بھوک اور پیاس سے نیم جان ہو رہی تھی۔ کچھ پتے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر کر کے بیٹھ گئی۔ اپنی بے کسی اور بے بسی میں پر میرا دل بھر آیا اور میں زاروں قطار رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد چند آدمی میرے پاس آئے اور ایک جوان آدمی جو افسر معلوم ہوتا تھا کہنے لگا، تم کون ہو اور یہاں بیٹھی کیوں رو رہی ہو؟ دیر تک میرے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا، کیونکہ اس وقت شدت پیاس میں سے میں ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ آخر اس کے نشفی دینے سے جب میری طبیعت ٹھکانے آئی تو میں نے انہیں داستان مصیبت سنائی۔ وہ رحم کھا کر مجھے اپنے گھر لے گیا اور اپنی والدہ کے سپرد کر دیا۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک چھوٹے سے علاقے کا حاکم ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کے قیام کے بعد وہ مجھ سے محبت کرنے لگا۔ ایک روز اپنی والدہ کے معرفت نکاح کے متعلق اس نے میری مرضی معلوم کرائی۔ میں نے سوچا کہ بظاہر اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور میرا بھی کوئی دوسرا ٹھکانہ نظر نہیں آتا۔ منظوری دے دی۔ چنانچہ ایک قریب کی تاریخ نکاح کے لیے مقرر کر دی گئی۔ ابھی عقد میں کئی روز باقی تھے کہ ہمارے علاقے پر ایک دشمن نے حملہ کر دیا۔ شکست کھا کر میں اور وہ حاکم علاقہ جس سے میری شادی ہونے والی تھی ایک کشتی میں بیٹھ کر فرار ہوئے۔ دور دراز کے سفر کے بعد ہمیں ایک جہاز مل گیا۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ ڈاکوؤں کا جہاز ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہمیں گرفتار کر لیا اور میرے منصوب کو قتل کر کے سمندر میں پھینک دیا۔ میں مصیبتوں میں گھر گئی اور یقین ہو گیا کہ میری عصمت نہیں بچ سکتی، لیکن قدرت کو ایسا منظور نہ تھا۔ میرے حصول کے بارے میں ڈاکوؤں میں جھگڑا ہو گیا اور معاملات اتنا طول پکڑ گیا کہ ان میں لڑائی شروع ہو گئی۔ بہت سارے مارے گئے، کچھ زخمی ہو گئے۔ اسی گڑبڑ میں جہاز ان کے قابو سے باہر ہو گیا اور ایک چٹان سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ معلوم نہیں کون بچا اور کون غرق ہوا۔ بہرحال میں ایک ڈاکو کے ساتھ ایک تختے پر تیرتی ہوئی کنارے پر آ لگی۔ خشکی پر پہنچ کر ہم دونوں شہر میں آئے اور ایک جگہ قیام کیا۔ وہ ڈاکو بھی میرا طلبگار تھا۔ میں نے بڑی خوشامد سے اس کو سمجھایا کہ تمہارا گروہ تو ختم ہو ہی گیا ہے، تم بھی اس زندگی سے کنارہ کش ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کسی دوسرے شہر میں چل کر کچھ کاروبار کر لو، پھر مجھ سے نکاح کر لینا۔ خواہ خواہ حرام کاری سے کیا فائدہ؟ وہ اس بات پر راضی ہو گیا۔ کچھ جواہرات اس کے پاس تھے اور اس کو فروخت کر کے اس نے ایک غلام اور ایک لونڈی خریدی اور مجھے ساتھ لے کر قاہرہ کا رخ کیا۔ راہ میں اس آدم خور زنگی کے ہاتھوں غلام کنیز اور ڈاکو مارے گئے تو میں قید ہو گئی۔ یہاں آئے ہوئے مجھے چند ہی روز گزرے تھے کہ آپ آ گئے اور مردود کو جہنم واصل کر دیا۔ خداداد شہزادہ دریا بار کی کہانی سن کر بہت متاثر ہوا اور کہا کہ اب آپ آئندہ کے لیے پریشان نہ ہوں، جس طرح آپ چاہیں گی انتظام ہو جائے گا۔ یہ بادشاہ ملک ہرن کے شہزادے ہیں، اگر تم پسند کرو تو ان میں سے
کسی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مجھے تم یہ عزت بخشنا چاہو تو میں بھی حاضر ہوں۔ شہزادی دریابار نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی کہ آپ نے میری جان و عزت بچائی، بلکہ ہر چیز بچائی ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں زندگی بھر آپ کی خدمت کر کے کچھ بار احسان اتار سکوں تو مہربانی ہوگی۔ خداداد نے بخوشی منظور کر لیا۔ یہ طے ہو گیا کہ شہر پہنچ کر نکاح ہو جائے گا۔ رات کو جب آرام کے لیے لیٹے تو خداداد نے باتوں ہی باتوں میں بھائیوں کو یہ بتا دیا کہ میں ملکہ فیروز کا لڑکا اور تمہارا بھائی ہوں۔ میں ملک سیمن کے یہاں زیر پرورش تھا، والد اور تمام بھائیوں کو دیکھنے چلا آیا تھا۔ بظاہر تو سب بھائی بہت خوش ہوئے، لیکن دلوں میں حسد تو زیادہ بڑھ گیا۔ موقع پا کر سب نے مشورہ کیا کہ اس وقت اجنبی سمجھتے ہوئے والد اس قدر عزت و توقیر کرتے ہیں، اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ اپنا ہی لڑکا ہے تو لڑکا خداداد ہے، اور ساتھ ہی ہماری گرفتاری اور اسی کے ذریعے رہائی کے حالات سنیں گے تو پھر اس کی قدر و منزلت اتنی بڑھ جائے گی کہ ہم کسی شمار میں نہیں رہیں گے۔ اس لیے اس کا قصہ ہی پاک کر دینا چاہیے۔ تمام شہزادوں کے درمیان یہ رائے منظور ہو گئی۔ خداداد بھائیوں کے مکر سے لا علم تھا، دل پسند دلہن کے حصول کے لیے دل خوش کن حالات میں مزے سے جھوم رہا تھا کہ فتنہ خوابیدار ہوا۔ ظالم بھائیوں نے اپنے تیں خداداد کو مار کر ڈال دیا اور فوراً اس جگہ سے کوچ کر گئے۔ خوف اور گھبراہٹ میں شہزادی نے قریب جا کر دیکھا تو شہزادے میں زندگی کی رمق باقی تھی۔ شہزادی اسے غیر محفوظ ہی چھوڑ کر کسی امداد کی تلاش میں باہر نکلی۔ اندھا دھند ایک سمت چلتی رہی۔ اتفاقاً ایک بوڑھے جراح کے مکان پر پہنچی اور رو رو کر تمام حال سنایا۔ جراح بڑا نیک نفس اور خدا ترس آدمی تھا۔ وہ فوراً شہزادی کے ساتھ اس جگہ پہنچا تو شہزادہ وہاں موجود نہ تھا۔ تلاش بسیار کے باوجود اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ شہزادی دریابار زور و قطار رونے لگی۔ نیک دل جراح نے اس کو تسلی دی اور اپنے ساتھ گاؤں میں واپس لایا۔ وہاں اپنی بیوی کو کل حالات بتا کر مجھے اس کے سپرد کر دیا۔ چند روز تک شہزادی دریابار فرد غم سے بالکل بدحواس رہی اور آخر بروقت مدد اور جراح کی بیوی کی دل جوئی سے جب طبیعت بحال ہوئی تو جراح اور اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ ملک ہرن کا دارالحکومت یہاں سے قریب ہی ہے، تم اس کے پاس چلو، اپنی داستان مصیبت سناؤ، ہمیں یقین ہے کہ وہ ہماری داد رسی کرے گا، اور اگر شہزادہ زندہ موجود ہوگا تو ضرور تلاش سے مل جائے گا۔ یہ تجویز بہت معقول تھی۔ چنانچہ جراح اور شہزادی دونوں اونٹوں کا انتظام کر کے شہر ہرن کی طرف روانہ ہو گئے۔ تیسرے دن وہاں پہنچ کر ایک گاؤں کے سرائے میں قیام کیا۔ جراح نے شہزادی کو سمجھا دیا کہ ہر کس وہ نہ اپنا حال بیان نہ کرے، کیونکہ خداداد کے تمام قاتل بھائی بھی یہی ہیں۔ اگر ان کو تمہاری آمد کا علم ہو گیا تو کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر دیں گے۔ چنانچہ پہلے جراح نے شہر میں نکل کر حالات معلوم کرنے شروع کر دیے تاکہ دریافت ہو سکے کہ شہزادہ گان ہیرن نے آگر کیا قصہ مشہور کیا ہے۔ مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کر کے اسے علم ہوا کہ شہزادہ خداداد کی والدہ ملکہ فیروز بھی یہاں آ گئی ہیں اور اپنے بیٹے کی طرف سے بے حد فکر مند ہیں۔ ملکہ ہرن کو جب سے یہ معلوم ہوا کہ خداداد سپہ سالار اس کا بیٹا ہے تو ہر طرف اس کو تلاش کر رہا تھا، لیکن اب تک اس کا کہیں پتہ نہیں چلا اور بادشاہ بہت رنجیدہ ہے۔ یہ سب حالات معلوم کر کے جراح سرائے میں واپس آیا اور شہزادی کو کل واقعات سنا کر کہنے لگا کہ میری رائے ہے کہ تم کسی نہ کسی طرح پہلے ملکہ فیروز سے ملو اور اس کو سارا ماجرا سناؤ، اس کے بعد بادشاہ تک رسائی آسان ہوگی۔ شہزادی دریابار نے بھی یہ تجویز پسند کی۔ چنانچہ نقاب اوڑھ کر وہ محل سرا میں پہنچی اور دربانوں سے مختلف ہیلے بہانے کر کے اندر جانے میں کامیاب ہو گئی۔ ایک کنیز اس کو ملکہ فیروز کی خدمت میں لے گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے تخلیہ کی درخواست کی۔ ملکہ فیروز نے بڑے تعجب کے ساتھ الگ لے جا کر آنے کی وجہ دریافت کی۔
شہزادی دریابار نے رو رو کر شہزادہ خداداد کی کل داستان سنائی اور جس طرح جرا کی امداد سے یہاں تک پہنچی تھی کل واقعات بھی عرض کیے۔ ملکہ فیروز یہ حالات سن کر بہت روئی۔ اس کے بعد اس نے ہرن شاہ کو محل سرا میں بلا کر سب حال سنایا۔ بادشاہ دیر تک شہزادی سے مختلف سوال کرتا رہا۔ اس کے بعد سخت غصے کی حالت میں باہر آ گیا اور تمام شہزادوں کو بلا کر اصلی واقعات بتانے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم نے ذرا بھی غلط بیانی کی تو قتل کروا دوں گا۔ ایک کمزور دل شہزادے نے سب ماجرا بیان کر دیا۔ اس طرح شہزادی دریابار کی مکمل تصدیق ہو گئی۔ چنانچہ ملکہ ہرن نے تمام شہزادوں کو قید کر دیا اور خداداد کو مردہ سمجھ کر ایک مقبرہ بنوایا جہاں روزانہ خود بخود جا کر فاتحہ خوانی کرتا اور اپنے قابل ہونہار لڑکے کو یاد کر کے روتا۔ ابھی بادشاہ کا رنج و غم بھی کم نہیں ہوا تھا کہ قریب کے ایک دوسرے بادشاہ نے جسے معلوم ہو گیا تھا کہ خداداد سپہ سالار قتل ہو گیا ہے اور دوسرے شہزادے بھی قید میں ہیں، ہرن شاہ کے ملک پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ کے پاس جو کچھ فوج تھی اس کی مدد سے مقابلہ شروع کیا، لیکن وہ دل شکستہ ہو چکا تھا، جم کر مقابلہ نہ کر سکا، یہاں تک کہ ملک ہرن کے سپہ پسپا ہو کر دارالسلطنت کے قریب پہنچ گئی اور یقین تھا کہ دشمن غالب ہو جائے گا کہ چند سوار بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے ہوئے بادشاہ کی خدمت میں آئے اور ادب بجا لا کر عرض کیا، مبارک ہو شہزادہ خداداد، ماں کثیر فوج کے آ گئے ہیں۔ بادشاہ جوش مسرت میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ہونہار بیٹے کے استقبال کو چلا۔ شہر کے دروازے کے قریب خداداد مل گیا، باپ کو دیکھ کر گھوڑے سے کود پڑا اور دوڑ کر رکاب تھام لی۔ ملک ہرن بھی گھوڑے سے اتر کر بیٹے سے لپٹ گیا اور دیر تک محبت کے آنسو بہاتا رہا، پھر شہزادے کو لے کر محل سرا میں پہنچا اور اس کی والدہ کو اطلاع دی۔ ملکہ فیروز نے آ کر بیٹے کو پیار کیا اور شہزادی دریابار کے آ جانے کی بھی خوشخبری دی۔ شہزادہ سب سے مل کر باپ کے ہمراہ دربار میں آیا اور اسی وقت افسران فوج کو بلا کر صورتحال کے متعلق مشورہ کیا اور یہ تجویز قرار پائی کہ دشمن پر حملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خداداد کی زیر کمان ایک مضبوط دستہ تیار ہوا اور ان لوگوں نے بے جگری سے دشمن کی فوج پر چھاپا مارا۔ منصوبے کے مطابق رات ہی رات میں دشمن کی فوج کے مختلف حصوں پر کئی شب خون مارے گئے۔ پھر شہزادہ واپس آ گیا، تمام فوج میں مشورہ ہو گیا، سپہ سالار شہزادہ خداداد واپس آ گیا ہے۔ اس نے فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا، حسب معمول جنگ شروع ہوئی۔ دشمن خداداد کے حملے کی تاب نہ لا کر فرار ہو گئے۔ خداداد نے تعاقب کر کے تمام فوج کو تیتر بتر کر دیا اور واپس تمام ملک میں فتح جشن کا اعلان کر دیا۔ دوسرے روز بادشاہ نے خداداد کی شادی دریابار سے کر دی۔ شادی کے روز خداداد کے اصرار پر ملکہ ہرن نے سب شہزادوں کو بھی رہا کر دیا۔ سب بھائی خداداد کی یہ سیر چشمی دیکھ کر گرویدہ ہو گئے اور عہد کر لیا کہ آئندہ جہاں خداداد کا پسینہ گرے گا ہم اپنا خون بہا دیں گے۔ بادشاہ نے جرح کو بہت کچھ انعام دے کر رخصت کیا۔ خداداد نے اپنا حال بادشاہ سے عرض کیا کہ شہزادی دریابار مجھے چھوڑ کر جب جرح کی تلاش میں گئی تو اس کے بعد ایک سانڈنی سوار آیا اور مجھے زخمی دیکھ کر اپنے ساتھ لے گیا، وہاں بڑی محنت سے علاج کرایا۔ جب میں تندرست ہو گیا تو اس زمانے میں یہ جنگ چھڑ گئی، وہ علاقہ بھی ہماری سلطنت میں تھا، میں نے کچھ سپاہی اکٹھے کیے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے اس شخص کو بلا کر جس نے شہزادے کا علاج کرایا تھا اتنا انعام و اکرام دیا کہ 7 پشت تک کافی ہوگا۔ سب لوگ اس کے بعد ہنسی خوشی رہنے لگے اور پھر کوئی مصیبت جنہوں نے نہیں دیکھی۔ یہ کہانی سنا کر شہزادی کہنے لگی کہ کل انشاءاللہ سوتے جاگتے کی کہانی سناؤں گی جو اپنی نظر اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔